بیان بعد فجر حضرت جی مدظ اللہ۔ دوستو، اس راستے میں سب سے اہم چیز جو پیش آتی ہے وہ اللہ داعی کو خوف میں آزماتے ہیں، اس لیے کہ خوف ایسی چیز ہے جس سے آدمی خوف سے پھر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مومن کو اپنے ماں سوا نہ ڈرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جہاں اپنی جان و مال کا خوف ہوتا ہے وہاں حق چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اجتماعیت وہاں باقی رہتی ہے جہاں یومۃ اللائم کا خوف نہ ہو، کیونکہ داعی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ یقین حالات میں بڑھتا ہے، کیونکہ حالات ترقی و پختگی کے لیے ہوتے ہیں۔ حالات کے بدلنے کا منتظر بھی ترقی نہیں کرتا۔ کام کے تقاضوں کے مقابلے میں حالات کے بدلنے کے انتظار کرنا منافقین کی صفت ہے، بلکہ یہ مشرکین میں بھی تھا۔ حالات کا تاثر ہرگز نہ لینا، بلکہ ان حالات میں انبیاء اور صحابہ نے کیسے کام کیا غور کرو۔ کہیں نہ ملے گا کہ کن حالات میں انہوں نے کام نہ کیا۔ آپ مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے، خوف ہی خوف ہے، مشرکین قتل اور پکڑنے کے لیے چاروں طرف دوڑ رہے۔ سراقہ حضور تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر زندہ رہا تو کسریٰ کے کنگن دیکھے گا۔ حال سے وعدوں کے یقین میں تاثر کو بدلنا ہے۔ آپ بالکل ابتدا سے نصرت اور ٹھکانے کی درخواست مشرکین سے کر رہے۔ بکر بن وائل، تم کتنے ہو؟ کہا کہ رویت کے ذرات کی طرح ہے۔ کہا مجھے ٹھکانہ دو۔ کہا فارس کے ہم ماتحت ہیں، ہمیں نہیں بخشیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی۔ انبیاء اور صحابہ کا امتحان ہی حالات میں ہے۔ اچھے حالات میں کام کرنا کمال نہیں، ہمیشہ حالات میں سارے وعدے ملیں گے۔ فتح کا وعدہ حدیبیہ میں ملے گا۔ حالات دیکھنے کے لیے کہ کام کرتے ہیں یا نہیں۔ حالات میں منافق چھٹ جاتے ہیں، منافقین انتظار میں ہوتے ہیں، حالانکہ سارے وعدے برے حالات میں کیے گئے، جن سے مومنین کا امتحان اور منافقین کا نفاق بڑھا۔ باطل کا مقصد ہے کہ ان میں ایسے خوف ڈالو جس سے کام میں کمزوری ہو، اور وہ خبر چلاؤ جس سے لوگ اصل کام سے ہٹے۔ اس لیے شیطان انس جن چکنی چپڑی باتیں چلاتے ہیں۔ دونوں کو چھوڑو۔ جو سوال آپ کا موضوع نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ جو آپ کا موضوع ہوتا ہے ایسے سوال کا جواب سائل کے ہٹنے سے پہلے ہی آ جاتا ہے۔ ذوالقرنین، اصحاب کہف اور روح کیا ہے؟ سوال ہوا تو 1 ماہ تک وحی بند ہو گئی، بلکہ فرمایا جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا اس سے متعلق نہ پوچھو۔ معلوم ہوا کہ صرف کام کی بات ہونی چاہیے۔ بہت سی چیزوں سے عملہ مشغول ہی نہیں ہوتا بلکہ متاثر ہو جاتا ہے۔ بنیادی اصول ہے کہ غیر موضوع میں نہ پڑیں، بلکہ یہ غور کریں کہ اللہ ہم سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے چند باتیں بنیادی عرض کرنی ہے۔ لوگوں کی بات کا جواب نہ دو، اس کی وہ کوشش کرے گا جو اپنی طاقت ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اس لیے صدیق رضی اللہ عنہ مشرکین کی تمام باتوں پر خاموش رہے، صرف ایک چیز کا جواب دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل دیے کہ فرشتہ چلا گیا۔ اس کام کے کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی بات اتنی سنتے کہ منافقین کہتے سنتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس راستے میں وسعت قلبی اور صبر پر ہر موقع پر مطلوب ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو سیرت رسول اور صحابہ کی تکالیف پر نظر رکھتا ہے، کیونکہ اس کام والوں کو وہ سب کچھ پیش آئے گا جو صحابہ کو پیش آیا۔ مخالفت و تہمت داعی کی ترقی اور کام کی حقانیت کی علامت ہے۔ خبروں سے متاثر نہ ہونا چاہیے،
یہ نہ سوچو کہ ہمیں اپنے کام میں ان چیزوں کا محتاج ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ کا تعارف، کام کا تعارف جتنا مخالفت میں ہوا اتنا موافقت میں نہیں ہوا۔ کاہن، مجنون لوگ دیکھنے آتے کیونکہ بہت ہی چیزیں عملے کی کرنے کی نہیں ہوتی۔ اللہ دوسروں سے کرواتے ہیں، جیسے کام کا تعارف، ہر مقابل کو جواب دینا، مقابلے پر مقابل کو جواب دینا آمادہ کرتا ہے۔ مقابلے پر مقابل کو جواب دینا آمادہ کرتا ہے۔ شکایت نہیں ہے، نبی آپ کام کریں، ہم جانتے ہیں یہ ظالم ہیں، خواہ ہدایت دیں یا جہنم میں ڈالیں۔ اس طرح چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، تو داعی میں صبر ہو اور وسعت قلبی ہو، لہٰذا حالات سے تاثر نہ ہو۔ اطاعت میں آزمانے کے لیے حالات لاتے ہیں اور حالات میں حکم لاتے ہیں، اور کریں کہ ہر حکم حالات کے بالکل خلاف آیا ہے۔ کئی حکم حیثیت کے خلاف لائے۔ ابلیس کو اس کی حیثیت کے خلاف سجدے کا حکم دیا۔ ملائکہ کی حیثیت ہے۔ کئی حکم معمول کے خلاف لائے، مثلا بیت المقدس سے کعبے کو قبلہ بنایا، صرف دیکھنے کے لیے کہ کون اتباع کرتا ہے۔ کئی حکم حالات کے خلاف آتا ہے۔ سفر میں بھوک میں گدھے کا گوشت حرام کر دیا جبکہ ہانڈی میں پکا ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اب تک کی اطاعت سے کتنی فرما برداری پیدا ہوئی۔ حالات میں وعدہ کر کے آزمائیں گے، حالات میں وعدہ کر کے آزماتے ہیں۔ جب خندق میں قیصر و کسریٰ کے فتوحات کی خبر دی تو منافقین نے کہا یہ دھوکہ ہے۔ داعی کو اپنی دعوت میں بصیرت ہونی چاہیے، عملہ کام میں یکسو رہے۔ شیاطین ایسی خبریں چلائیں گے کہ جس سے کام کرنے والے کام چھوڑ کر ان امور کے حل میں لگ جائیں گے۔ جتنا اپنے مشورے کو امور دعوت تک محدود رکھو گے اتنا کام ترقی کرے گا، ورنہ ایسی چیز میں ساتھی لگتے ہیں جس سے کام میں ضعف پیدا ہوگا۔ ایسی خبریں چلانا منافقین و شیاطین کا قدیم معمول ہے۔ خبروں کا مقصد عوام کے ذہنوں کو اپنی چاہت کے مطابق پھیرنا، اس لیے اس طرف کوئی توجہ نہ ہو۔ حالات سے بالکل بے خبر ہو کر چلو۔ جتنا بے خبر ہو کر چلو گے اتنا فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے کہ صحابہ غیر موضوع کام میں مشغول ہیں تو فوراً کام میں مشغول فرماتے، اگرچہ کام نہ ہو۔ غزوہ بنی المریسی ایک چشمے میں قیام کرنے کے لیے جھگڑا ہوا۔ انصار نے انصار کو اور مہاجرین نے مہاجر کو پکارا، حالانکہ دونوں لفظ حدیث میں محبوب ہیں، لیکن حدیث میں کہا یہ بدبودار لفظ ہے۔ جھگڑا ہمیں سے ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے حمایتی کو پکارے۔ پھر بات چل پڑی کہ کون عزت والا اور کون ذلت والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب چلایا، حتیٰ کہ گرم ریت پر صحابہ سواریوں سے گر پڑے۔ کام بڑھا دو فتنوں سے ختم کرنے کے لیے۔ اہل حق کی تردید میں ہوتے ہیں اور امت ارتداد میں۔ آپ لوگوں کا اپنا کام اتنا ہے کہ کسی چیز کی فرصت ہی نہیں۔ بعض لوگ غلط خبر پر اقدام کر بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ قبیلے کو خبر ہوئی تو انہوں نے عمدہ مال زکوٰۃ میں دینے کے لیے چھانٹا اور ہتھیار باندھ کر ان کے استقبال میں باہر کھڑے ہوئے۔
آدھے رستے میں شیطان ملا، کہا صحابی سے کہ تجھے حالات کی خبر ہے؟ وہ قبیلے نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور تجھے قتل کرنے باہر کھڑے ہیں۔ ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ آیت اتری، اس لیے مومنین سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، ذہنیت سے بدگمانی ہوتی ہے اور تعصب سے اہل حق میں فرقے بنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ تم میں ایک بزرگ کی شکل میں ایک بات چھوڑ جائے گا، وہ چل پڑے گی، یقیناً وہ شیطان ہے۔ تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں۔ اس کام میں مزاج نبوت مطلوب ہے۔ مزاج نبوت میں سب سے اہم چیز عفو و درگزر ہے۔ بے اصولیاں تو ساتھیوں سے ہی ہوں گی، اس پر مواخذہ نہیں ہے، مذاکرہ ہے اصول کا۔ ہمارے ہاں غلطیوں کے اتنے تذکرے ہیں، اتنے اصول کے نہیں۔ اس سے بے اصولیاں معلوم ہو گئے۔ باطل کو مارو، اس کا ذکر چھوڑ دو، ورنہ اس سے باطل کو قوت ملے گی۔ مواخذے سے تربیت نہیں ہوتی۔ کسی سے غلطیاں ہو تو اس کی کوتاہی پر نظر نہ ہو، اس کی قربانی پر نظر ہو۔ حال اس کا نہ دیکھو، اس کا ماضی دیکھو تاکہ قدر پیدا ہو، ورنہ ناقدری ہوگی۔ واقعہ فتح مکہ، حاتم بن ابی بلتہ نے مشرکین کو حملے کی خبر دی۔ خط کے ذریعے وحی سے معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اس عورت کو پکڑنے کے لیے بھیجے جو خط لے کر جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم سے سوال کیا۔ بات اصل یہ ہے کہ ساتھیوں کے عذر کو قبول کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے اعذار ہنس کر قبول کرتے تھے اور ہم مومنین کے اعذار قبول نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان کے جھوٹ کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اللہ منافقین کے جھوٹ کی خبر دے دیا کرتے۔ عمر نے تلوار نکال کر حاتم بن بلتہ کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدری صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانا چاہی جو برائی میں مشہور تھا۔ عمر نے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس کی کوئی نیکی کسی نے دیکھی؟ عرض ہوا کہ اس نے ایک رات راہ خدا میں پہرا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس پر جہنم حرام ہے۔ گنہگار سے گنہگار مومن بیت اللہ سے افضل ہے۔ ساتھیوں کی خوبیاں بیان کرو، کمزوریاں خرابیاں بیان مت کرو۔ مروانے والے کی بھی اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرنا چاہو تو دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالو، اور جو عیوب بیان کرے تو اس کے اندر وہ عیوب پیدا ہوئے بغیر نہ مرے گا۔ ساتھیوں کو بے وزن مت کرو۔ صحابہ ایک دوسرے کی خوبیاں فضائل بیان کرتے تھے، اس لیے کہ دوسروں کے فضائل وہ جانے گا جو خود صاحب فضیلت ہے۔ اہل حق کے فضل کو وہی پہچانتے ہیں جس کا جو اللہ کے یہاں مقام ہو۔ اہل حق کے فضل کو وہی پہچانتے ہیں جس کا خود اللہ کے یہاں مقام ہو۔ ساتھیوں کو مجروح نہ کرو۔ عمر نے اپنے خادم اسلم کو دروازے پر کھڑا کیا۔ زبیر نے اندر جانا چاہا تو نہ جانے کی اجازت ملی تو چاٹا مار کر اندر آئے۔ تو عمر نے کہا کہ جب جنگل میں کسی شیر کو زخمی کر دیا جائے تو دوسرے درندے اس کو پھاڑ دیں گے، یعنی دوسرے اس پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس لیے ساتھیوں کی رائے کا احترام کیا کرو، چاہے رائے کیسی بھی ہو۔ سیرت میں بھی خلفائے راشدین میں ملے گا کہ وہ کسی کی رائے کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، احترام کرتے تھے، جس سے وہ بے وزنی نہیں ہوتا، باوزن ہوتا۔ ہر ساتھی کو اس کے مقام پر رکھو، صلاحیتوں کا استعمال کرو۔ سب سے
بڑی بے اکرامی، سب سے بڑی بے اکرامی ساتھیوں کی صلاحیت کا ضائع کرنا ہے، چاہے اس سے ان کی صلاحیت ٹھکانے لگے گی۔ بڑی وسعت قلبی سے کام لیں، اس کام کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کام میں اتباع سنت کے بغیر ذمہ داریاں پوری ہوں گی۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں اور قبائل کو نبھایا ہے، ہر موقع پر دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیسے کیا کیا ہے، عادات میں دعوت میں۔ ہے تو صحابہ حضرت نے اس مقصد ہی کے لیے مرتب فرمائی۔ ہر کام میں صحابہ کا معمول دیکھو، تنظیم حالات و لوگوں کو سامنے رکھ کر چلتی ہے، دعوت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سامنے رکھ کر چلے گی، کیونکہ بڑی تیزی سے رواج آ رہا ہے۔ ہمارا عملہ بھی خاصہ رواج سے متاثر ہے۔ کام میں یکسو رکھیں، مواقع پیش آئیں تو سیرت میں دیکھو کہ کیسے کام اس میں کیا گیا ہے۔ اگر دعوت، عبادت، تعلیم یہ تینوں میدان قتال میں نہیں چھوڑ سکتے تھے تو حالات میں ان تینوں کام کو چھوڑا تو حالات اور بگڑیں گے۔ حضرت فرماتے تھے، حالات میں ان تینوں کو چھوڑنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے یا عذاب کو مزید بڑھانا ہے۔ قوانین کی رعایت کرنا، غیروں کو حق پر مطمئن کرنے اور اس کی تعاون کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ بیت اللہ کو مشرکین کی پرانی بنیادوں پر قائم فرمایا۔ حاجی بھی مشرکین کے ہاں رہنے دیا اور جتنا مال آیا سب نئے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا، انصار کو نہ دیا۔ مقابلے سے غلبہ پیدا نہ ہوگا، مقابلہ وہ کرے جس میں ان کی ہدایت کا جذبہ نہ ہو۔ غنائم بھی موعود ہیں، مقصود نہیں۔ مقصود ان کی ہدایت ہے، ہدایت کو مقصود بنانے کی وجہ سے غنائم بھی موعود ہیں۔ رکاوٹوں کے ہٹنے اور غلبے کے لیے ان سب کی ہدایت کی دعا کیجیے۔ حضرت بلال تہجد اور اذان کے وقت انگڑائی لے کر مشرکین کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ اس طرح ہدایت ان کے لیے بھی طلب کرو جس طرح اپنے لیے طلب کرتے ہو، اس لیے ان کے ساتھ احسان کرو اور اکرام کرو۔ سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمانوں پر خرچ کیا۔ ہم یوسف علیہ السلام کو نبی تو مانتے ہیں، لیکن مانیں گے ان کی جن کی امت میں ہم ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے جیل میں ڈالا، اس نے نکالا۔ ہم نہ غیروں سے معاملہ ختم کرتے ہیں نہ اپنوں سے۔ پہلے ہم ذہنی طور پر تقسیم ہوتے ہیں، پھر لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں، پھر مسجدیں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے قریب ہو اور قریب لاؤ، ایک دوسرے کے قریب رہو اور قریب لاؤ، کارگزاریاں سناؤ۔ اتفاق اس کو نہیں کہتے کہ ہم فلاں کام چھوڑتے ہیں، اتفاق کرو، اس لیے کہ صحابہ پر امت جمع ہوگی اور کسی پر نہیں۔ اختلاف کا حل کام چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اختلاف ختم کرنے کے لیے اکرام و اخلاق ضروری ہے۔ یہ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے
آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.